بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ ایسے لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہے، ڈرا ہوا ہے اور امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ امریکہ تو خیر اسرائیل کی ہمیشہ ہی مدد کرتا ہے، لیکن اس دفعہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے سے پہلے امریکہ سے بہت سی ایشورٹیز مانگ رہا ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل نے امریکہ سے اب تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ وقتی طور پہ حاصل کر لیا ہے۔ پرچیز نہیں کیا۔ دنیا میں صرف اس وقت 3 ایسی کنٹریز ہیں جن کے پاس یہ تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، جنہوں نے اس کو پرچیز کیا ہوا ہے۔ ایک امریکن ملٹری ہے، امریکہ نے تو خیر اس کو خود سے بنایا ہے۔ اس کے بعد یو اے ای نے اس کو پرچیز کیا ہوا ہے، اور سعودی عربیہ نے اب اس کو پرچیز کیا ہے۔ آگے چل کے اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اسرائیل نے ایز سچ تھرڈ سسٹم جو ہے وہ پرچیز تو نہیں کیا، لیکن امریکہ سے اس نے یہ تھرڈ سسٹم وقتی طور پہ اپنے ایئر ڈیفنس کے لیے حاصل کر لیا۔ اب یہ کیوں اس نے حاصل کیا ہے؟ 100% ایک ہی وجہ۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ حملہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ایران نے حسن عبداللہ کی شہادت کے بعد اسرائیل کے اوپر 200 سے 400 کے درمیان میں بیلسٹک میزائلز فائر کیے تھے، جو کہ اس کی مختلف ملٹری ایئر بیسز کے اوپر جا کے لگے تھے۔ ایئر بیسز بھی تھیں، دوسری ملٹری انسٹالیشنز بھی تھیں، جن سے اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اب کتنا نقصان ہوا تھا یہ کوانٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ضرور بتایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے جو ملٹری آپریشنز ہیں وہ کافی حد تک رک گئے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ ایران سے جو اس نے کہا تھا میں بدلہ لوں گا، وہ بدلہ نہیں لے رہا۔ اس بدلہ لینے سے پہلے اسرائیل امریکہ سے کچھ ایشورٹیز مانگ رہا ہے۔ ایشورٹیز کس قسم کی ہیں؟ کہ کس قسم کا حملہ جو ہے وہ ایران پہ کیا جائے کہ جس کے بعد ایران جوابی حملہ اسرائیل کے اوپر نہ کر دے، کیونکہ اگر جوابی حملہ ہوا اسرائیل کے اوپر تو مزید تباہی ہوگی۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اسرائیل اس وقت بیک فٹ پہ آیا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے۔ تو امریکہ سے پہلا سٹیپ تو اس نے یہ کیا کہ امریکہ سے اس نے یہ تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ اب اسرائیل کو صرف ایران کی طرف سے حملے کا خدشہ نہیں ہے، اسرائیل کے اوپر یمن بھی حملے کرتا ہے، اور یمن کے بیلسٹک میزائل، کروز میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے کیپٹل سٹی تل ابیب تک چلے جاتے ہیں۔ تو دونوں سائیڈوں سے اسرائیل نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ جو تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ اس بات میں مشہور ہے کہ یہ ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر جب کوئی بیلسٹک میزائل جانا چاہتا ہے تو اس بیلسٹک میزائل کی ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ فیز کے اندر یہ تھرڈ سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ کر کے تباہ کر دیتا ہے، اور اپنے نشانے پہ آگے گرنے سے اس کو جو ہے وہ روک دیتا ہے۔ لیکن یہ جو تھرڈ سسٹم ہے یہ ایک انتہائی زیادہ مہنگا سسٹم ہے۔ ابھی تک آئی بلیو کہ امریکہ کے پاس بھی اس طرح کے صرف 9 سسٹمز ہیں، جو کہ امریکہ نے زیادہ تر اپنی سیفٹی کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب امریکہ نے اپنی سیفٹی کس سے کرنی ہے؟ اس وقت امریکہ کو رشیا اور چائنا سے شاید اتنا بیلسٹک میزائلوں کا خطرہ نہیں ہے جتنا اس وقت امریکہ کو نارتھ کوریا سے خطرہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چائنا اور رشیا سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن وہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ سینسیبل گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ آپ سے بات چیت بھی کرتی ہیں۔ امریکہ کے ڈپلومیٹک ریلیشن رشیا کے ساتھ بھی ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہیں، بڑی زیادہ لڑائی بھی ہے، لیکن وہاں پہ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، اور ایز سچ یہ کام نہیں ہوگا کہ ایک دن چائنا اٹھ کے امریکہ پہ حملہ کر دے گا، یا رشیا اٹھ کے امریکہ پہ حملہ کر دے گا، یا امریکہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے صبح ہوگی اور چائنا پہ میزائل مار دے گا یا رشیا پہ میزائل چلا دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ نارتھ کوریا کے بارے میں امریکنز کا جو خیال ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ نارتھ کوریا کا آپ کو کچھ نہیں پتا۔ کنگ جونگ ان صبح اٹھے، وہ کہہ دے اس پہ میزائل چلا دو، اس پہ میزائل چلا دو۔ خیر اتنا پاگل وہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک پرسیپشن امریکہ نے اس کے بارے میں یہ بنا دی ہوئی ہے کہ جی نارتھ کوریا کی جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل اسی طرح کی ہے، ریکلیس ہے۔ اس وجہ سے امریکہ کے جو زیادہ تر تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ پیسیفک کے اندر موجود ہیں، پیسیفک کی طرف سے امریکہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلا تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم 2009 کے اندر امریکہ نے ایشیا پیسیفک کے اندر انسٹال کیا تھا۔ یہ امریکن نے ہوائی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انسٹال کیا تھا، تاکہ نارتھ کوریا اگر ہوائی کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہاں پہ نارتھ کوریا کے میزائلوں کو روکنے کے لیے ہوائی کے اندر یہ ایک سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا گیا تھا۔ ہوائی کو تو خیر کچھ نہیں ہونا تھا، لیکن وہاں پہ انسٹال کر کے آپ نے مین لینڈ امریکہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ دوسرا تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم گوام میں 2013 میں انسٹال کیا گیا تھا۔ 2009 سے 2013 کے اندر نارتھ کوریا کا جو میزائل پروگرام تھا اس نے کافی زیادہ ترقی کر لی تھی، اور نارتھ کورین میزائل جو تھے وہ کم سے کم گوام پہنچنے کے بڑے اچھے طریقے سے قابل ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کو گوام کے اوپر، جہاں پہ امریکہ کی نیول بیس بھی ہے، ایئر بیس بھی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے امریکہ نے تھرڈ سسٹم وہاں پہ انسٹال کر دیا۔ تو ان باتوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر امریکہ کا جو خدشہ ہے وہ نارتھ کوریا کی طرف سے ریٹیلیشن کا ہے۔ اسی وجہ سے تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی انہی ایریاز میں لگائے گئے جہاں سے نارتھ کوریا مین لینڈ امریکہ پہ حملہ کر سکتا ہے۔ پھر امریکہ کو یہ خدشہ تھا کہ گوام جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے،
اس کے اوپر نہ صرف نارتھ کوریا حملہ کر سکتا ہے بلکہ چائنا کی طرف سے بھی خطرہ تھا اس کو. اب گوام کے آلٹرنیٹو کے طور پہ امریکہ نے ایک اور ایریا سلیکٹ کیا, ایک اور آئیلینڈ سلیکٹ کیا جس کو ویک آئیلینڈ بولا جاتا ہے. وہاں پہ بھی امریکہ نے اپنا یہ تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ انسٹال کر دیا. جس طرح سے گوام اسٹریٹجیکلی امریکہ کے لیے انتہائی زیادہ اہم جگہ ہے, ویک آئیلینڈ بھی امریکہ نے اب اسی طریقے سے وہاں پہ ملٹری انسٹالیشن وغیرہ کر کے اس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ بنا دیا. امریکہ نے اپنا تیسرا سسٹم جو ہے آپ کہہ لیں کہ ویک آئیلینڈ جو کہ پیسیفک کے اندر ہے اور گوام کے آلٹرنیٹ کے طور پہ امریکہ اس کو استعمال کر سکتا ہے, اور اس کی پھر سیفٹی بھی امریکہ نے کرنی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیسیفک کو امریکہ کتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے. پھر چوتھا سسٹم جو کہ انتہائی زیادہ کنٹروورشل تھا وہ امریکن نے 2016 کے اندر ساؤتھ کوریا میں انسٹال کیا. ساؤتھ کوریا میں جب اس تھرڈ سسٹم کو انسٹال کیا گیا نا تو ساؤتھ کورینز بھی اس کے خلاف ہو گئے. یہ 2016 کی بات ہے, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ساؤتھ کوریا کے اندر بھی بہت سی آوازیں ایسی آنا شروع ہو گئیں کہ امریکہ کو ہم یہ تھرڈ ڈیفنس سسٹم جو ہے یہ ساؤتھ کوریا میں انسٹال نہیں کرنے دیں گے. ساؤتھ کورینز کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ اس سسٹم کو چائنا کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے, کیونکہ ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا تو بالکل ساتھ ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں, لیکن بالکل ساتھ ہی آپ کو چائنا بھی نظر آتا ہے. نارتھ کوریا کی سرحد چائنا سے ملتی ہے, ساؤتھ کوریا کی سرحد تو نہیں ملتی, لیکن اس تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کا جو ریڈار ہے اس کی رینج بتائی جاتی ہے کہ وہ تقریباً 3000 کلومیٹر دور تک جاتی ہے اور 120 کے اینگل تک وہ جو ہے کوریج دیتا ہے. تو 3000 کلومیٹر دور تک جو ہے وہ چائنا بھی آتا ہے. تو چائنا سے اگر کوئی بیلسٹک میزائل لانچ کیا جائے گا تو ساؤتھ کوریا میں پڑے ہوئے تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم سے اس بیلسٹک میزائل کو انٹرسپٹ کیا جا سکتا ہے. اٹ مینس کہ اگر کل کو چائنا اور امریکہ کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ ساؤتھ کوریا میں رکھے ہوئے تھرڈ سسٹم کو استعمال کر کے چائنا کے حملوں کو روک سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ چائنیز جو ہیں وہ ساؤتھ کوریا پہ بھی حملے شروع کر دیں گے. کم سے کم ساؤتھ کوریا پہ اور کہیں نہیں, جہاں پہ یہ تھرڈ ڈیفنس سسٹم پڑا ہوا ہے وہاں پہ وہ اٹیک کرنا شروع کر دیں گے. تو ساؤتھ کورینز کا کہنا یہ تھا کہ ہم امریکہ اور چائنا کی لڑائی میں کیوں پڑیں, ہم ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم ساؤتھ کوریا میں کیوں انسٹال ہونے دیں جس کو استعمال کر کے امریکہ چائنا کو تنگ کر سکتا ہے اور بعد میں چائنا ہمیں تنگ کر سکتا ہے. لاجیکل بات تھی. ساؤتھ کوریا نے اس پہ پروٹیسٹ کیا, لیکن بعد میں ساؤتھ کوریا کی ایک اور گورنمنٹ آئی, اس نے یہ اجازت دے دی کہ یہ تھرڈ ڈیفنس سسٹم جو ہے یہ ساؤتھ کوریا میں انسٹال ہو سکتا ہے, بلکہ آئی بلیو اب ایک نہیں 2 تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ ساؤتھ کوریا میں انسٹال ہیں. پھر ایک نیا تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم سعودی عربیہ کے حوالے کرنا پڑا. وہ کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یمنیوں نے سعودی عربیہ کی آئل فیلڈز کے اوپر حملہ کیا تھا. سعودی عربیہ کی آئل فیلڈز پہ حملہ جب کیا گیا تو پیٹریوٹ سسٹم جو اس وقت سعودی عربیہ کے پاس تھے وہ یہ حملہ روکنے میں ناکام رہے. نہ بیلسٹک میزائل ان سے شاٹ ڈاؤن ہوئے, نہ ڈرون ان سے شاٹ ڈاؤن ہوئے. پیٹریوٹ کی تو ہوا نکل گئی. تو اس وقت پھر امریکہ نے سعودیز کو کہا کہ جی آپ پیٹریوٹ کو چھوڑیں, ٹھیک ہے وہ ہمارا ہی ہے, لیکن آپ یہ تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہم سے لیں. تو اب سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان $15 بلین کا ایک معاہدہ جو ہے وہ سائن ہو چکا ہے. امریکہ سعودی عربیہ کو تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم دے گا. آئی بلیو 2 سسٹم جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں گے جن میں ملٹیپل بیٹریز ہوں گی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کتنا مہنگا ایگریمنٹ ہے, $15 بلین, اور اس کے بعد یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ 100% حملوں کو روک بھی لے گا یا نہیں. لیکن پھر بھی سعودی عربیہ کو یہ سسٹم پرچیز کرنا پڑا. سعودی عربیہ سے پہلے یہ سسٹم یو اے ای نے بھی پرچیز کیا, اور بتایا جاتا ہے کہ یو اے ای نے یمن کے کچھ بیلسٹک میزائلز اس سسٹم کے ذریعے سے روکے بھی تھے, تباہ بھی کیے تھے. لیکن کئی میزائلز جو تھے وہ اس سسٹم کے انسٹال ہونے کے باوجود سکپ کر گئے تھے اور انہوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بھی بنا لیا تھا. یہ جو تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے جتنے بھی آج تک ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں سے کئی فیل ہوئے ہیں, کچھ کامیاب بھی ہوئے ہیں, لیکن بہت سے فیل بھی ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ 100% رزلٹ دیتا ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ہے تو آپ کے ایک تو ایڈورسری کو بھی پتا ہے اور دوسرا کی انسٹالیشنز کو یہ بچا بھی سکتا ہے, ان کے اوپر آنے والے حملوں کو یہ روک بھی سکتا ہے, لیکن 100% گارنٹی پھر بھی نہیں ہے. تو خیر اب یہ ایئر ڈیفنس سسٹم امریکہ نے اسرائیل کے اندر انسٹال کر دیا ہے تاکہ اسرائیل اگر ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے, جو کہ آئی بلیو وہ لازمی کرے گا, اس حملے کے بعد ریٹیلیشن میں اگر ایران اسرائیل پہ کوئی بیک حملہ کرتا ہے یا کوئی جوابی حملہ کرتا ہے تو یہ تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کے بیلسٹک میزائلز کو روکنے میں کامیاب ہو جائے. اب کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو دوستو یہ ایک انفارمیشن تھی, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.